اللہ رب العالمین کے جو محبوب بندے ہیں ان کے قرب میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ بندگان خدا کی بڑی عظمت اور شان ہے۔ قرآن پاک نے انہی کے لیے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور انہی کو عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی نشانی کیا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ بندگان خدا جن کی راتیں بیت جاتی ہیں سجدوں کے اندر اور قیام کے اندر، انہی کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے وہ پاکیزہ بندے جن کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی ہیں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میرے وہ بندے زمین پر بڑی عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ ساری آیتیں میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی نشانیاں اور علامات ذکر کی، اور پھر فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اللہ کا امر اور اللہ نے حکم دیا کہ تم میرا ذکر کرو، ذکر کا حکم۔ اللہ ہم جب تیرا ذکر کریں گے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے خالصتاً ہم تیری راہ میں وقف ہو جائیں گے، میرے مالک بے نیاز اس کا انعام اور اجر کیا ملے گا؟ فرمایا بندے تو ذکر اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق کرے گا، میں اللہ اس کا اجر تجھے اپنی بادشاہت اور اپنی خدائی کے لائق دوں گا۔ اللہ کیا اجر ہوگا؟ فرمایا تو میرا ذکر کرتا کرتا، میری یاد کرتا کرتا تو زمین کے اندر بھی چلا جائے گا، میں اللہ تیری محبت کو اپنی مخلوق اور اپنے بندوں کے دلوں میں بسا دوں گا۔ یہ ہیں اللہ کے ولی۔ یہی بات ہے کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدیاں ہو گئی اس دنیا سے گئے، کیونکہ دنیا میں رہ کر انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے دین کی تبلیغ کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی، اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے دنیا سے چل بسے۔ انعام یہ دیا کہ 1000 سال ہونے کو ہے، آج بھی اہل اسلام کے بچے بچے کے دل میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت، یہ کس نے پیدا کی؟ یہ اللہ نے پیدا کی۔ اور پھر حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل ادا کرتا ہے تو کثرت نوافل سے وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ یتقرب الی بالنوافل، تو نوافل کے ذریعے وہ اللہ کی قربت اختیار کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر اللہ اس سے جب محبت کرتا ہے، دوسری حدیث پاک کا مفہوم بھی کچھ اسی طرح ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے تو پھر آنکھ اس کی ہوتی ہے مگر دیکھنے کی قوت اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پکڑنے کی قوت اللہ کی ہوتی ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں چلنے کی قوت اللہ کی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ پھر اس ولی اپنے اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے۔ کیوں؟ جب وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں فنا ہوتا ہے، اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں ڈھال دیتا ہے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی محبت میں فنا ہوتا ہے پھر اللہ اس کے ذکر کو اور اس کے سارے ذکر کو اللہ بقا عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے جتنے اولیاء کاملین ہیں، بزرگان دین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، جن کے ذکر آج بھی زندہ و تابندہ ہیں، صبح قیامت تک زندہ و تابندہ رہیں گے۔ صرف فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے گزاری۔ حضور داتا صاحب کا عرص پاک جاری و ساری ہے۔ یاد رکھو، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں داتا صاحب کے نقش قدم پر چل رہا ہوں اور نماز نہیں پڑھتا، اور اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا، یاد رکھو وہ ولی نہیں ہو سکتا جو تارک سنت ہو، یہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو ترک کرے، داڑھی بھی کوئی نہیں، اور کہے میرے دل کی داڑھی ہے۔ اللہ کو ایسی چیزیں قبول نہیں ہیں۔
اور بندہ یہ کہے میں اللہ کا ولی ہوں، نماز بھی نہ پڑھتا ہو، بے نمازی ولی نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک کی شریعت کا جو باغی ہے وہ قطعی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہی ہو سکتا ہے جو میرے نبی کی سنت کا پابند ہو، جو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی سے ایک جو سبق ملتا وہ یہ ہے کہ دنیا کے ظالم سے ظالم بادشاہ بھی تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں، کیونکہ داتا صاحب جب لاہور میں آئے تو یہاں بتگدا تھا، یہاں پرتھوی راج جیسے لوگوں کی حکمرانیاں تھیں، یہاں ٹھاکروں کی حکمرانیاں تھیں، قدم قدم پہ بت گدے تھے، کثرت کے ساتھ بتوں کو پوجنے والے تھے۔ داتا صاحب علیہ رحمہ جب یہاں آئے، یہاں آ کے جب مصلی بچھا دیا، لوگ یہ دیکھتے تھے یہ بابا کون ہے، ہمارے بتوں کو نہیں پوجتا، یہ سجدہ کرتا ہے۔ حضور داتا صاحب نے فرمایا میں رب کا وہ بندہ آیا ہوں، تمہیں غیر خدا سے ہٹا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دوں گا۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ان بتوں سے ہٹا کر رب کی چوکھٹ پہ ڈال دوں۔ اور ولی ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی ذات کی دعوت نہیں دیتا، وہ اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کی، اور یہی بات آپ نے اپنی کتابوں کے اندر بھی لکھی، اور آپ نے یہاں تک لکھا، فرمایا خالی لباس پہن لینے سے انسان صوفی نہیں بنتا، صوفی بننے کے لیے اس کو وہ علم حاصل کرنا پڑے گا جو اس کو اس کے رب نے دیا ہے، اس پہچان حاصل کرنی پڑے گی، معرفت خداوندی حاصل کرنی پڑے گی۔ اس لیے احباب ذی وقار حضور داتا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا مبارک اسم کیا ہے؟ علی بن عثمان الحجویری۔ آپ کا نام علی اور باپ کا نام عثمان، تو آپ کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ خانوادہ حضور داتا صاحب وہ ہیں جو نبی پاک کی اولاد کو بھی ماننے والے ہیں، نبی کے اصحاب کو بھی ماننے والے ہیں، کیونکہ آپ کے والد کا نام جناب عثمان سیدنا عثمان غنی کی نسبت سے ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ داتا صاحب کے عقائد اور نظریات وہی تھے جو 1400 سال سے اس امت کے ہیں۔ وہ کیا تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بھی برحق ہیں، اور نبی علیہ السلام کی خاندار اور حضور کی اولاد بھی برحق ہے، سب کے سب عزت کے قابل ہیں اور عزت کے لائق ہیں۔ تو احباب ذی وقار میرے ملت کے نوجوانوں، ہمیں اٹھنا ہوگا۔ حضور داتا صاحب کی سیرت اور کردار آپ کے افکار اور نظریات سے غیر آج بھی متاثر ہیں، اس وقت بھی متاثر تھے، وہ اس بات پر آج بھی حیران ہیں۔ ایک مرد مجاہد 1000 سال پہلے یہاں آیا اور پھر اس نے اس قدر اسلام کی شمع کو اس طاقت سے جلایا کہ صدیاں بیت گئی، مگر آج بھی لوگوں کے دلوں میں توحید کی شمع اور رسالت کی جلا باقی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی ہے۔ تو اندازہ لگائیں حضور داتا صاحب نے کس اخلاص کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس الفت کے ساتھ اللہ کے توحید، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی تبلیغ کی ہوگی کہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ساری دنیا کے مقبرے، بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے اور قبریں ویران ہو گئی، مگر میرے اللہ نے داتا صاحب کے مزار کو آج بھی شاد اور آباد کیا ہوا ہے۔ یہ صلہ اس بات کا ہے جو حضور داتا صاحب نے اپنی زندگی خالصتاً اللہ کے لیے وقف کر دی، اور اللہ نے صبح قیامت تک ان کی قبروں کو روشن فرما دیا۔